پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ کئی ہفتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا درس سننے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ ہفتے ہم نے یہاں تک سنا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وہ جگہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، جس جگہ پر، جس زمین پر، جس زمین کے ٹکڑے پر، اس کی برکتیں ہم نے سنی۔ اس کے پہلے ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا جو واقعہ تھا اور بچپن کی جو شروعات آپ کہہ لیں اس کے تعلق سے سنے۔ پھر ہم نے یہاں تک پچھلے ہفتے سنا تھا کہ دودھ پینے کا جو زمانہ ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ جس قبیلے سے آتی ہیں اور جس خاتون اور جن عورتوں کے ساتھ وہ آئی تھی مکہ مکرمہ، اور کس قدر وہاں پر اور کوئی بچہ یتیم نہیں تھا، واحد اکیلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بچے تھے وہاں پر۔ جب حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اور عورتیں آئیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف اور صرف واحد یتیم تھے، اور معاملہ کیا ہوا تھا وہ بھی ہم نے سنا تھا۔ آج اسی کو جہاں ہم نے پچھلے ہفتے جہاں تک سنا تھا اسی کے آگے کنٹینیو کرنے والے ہیں۔ اس میں یاد یہ رہے، ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم اس طریقے سے پورا واقعہ سنیں اور اس درس کو سنیں کہ ہمیں کسی سے پھر پوچھنا نہ پڑے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک ایک واقعات، حضور کے بچپنے کے، دودھ پینے کے زمانے کے، یہ سارے واقعات ہمارے ذہن میں چھپ جانا چاہیے۔ یہ چھپنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر پھر عشق مصطفیٰ بڑھتا چلا جائے، اس کا بہت ضروری۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ان واقعات کو اس طرح سننا ہمارا کام ہے اور بہت ضروری ہمارے لیے، تاکہ ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے، ہمارا عمل بھی مضبوط رہے، اور عشق مصطفیٰ میں پھر ہمارے جو ہے عروج آتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی کے آگے آج کنٹینیو کرتے ہیں۔ کچھ باتیں جب پرانی پچھلے ہفتے کی ہم سن لیتے ہیں تو ہمارے پورے ذہن میں پچھلے ہفتے کا جو باتیں ہوتی ہیں وہ چھپ جاتی، بچ جاتی، پھر اسے ایسا ہو جاتا ہے کہ پورا ریوائنڈ ہو گیا ہے، اور پھر ہم آج واپس سے وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر، جن کا نام حارث بن عبدالعزیز تھا، شوہر کا نام حلیمہ سعدیہ کی کیا تھا؟ حارث بن عبدالعزیز، اپنے شوہر سے کہا یہ تو اچھا معلوم ہوتا ہے، یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں واپس خالی ہاتھ جاؤں، کیونکہ اس شہر میں اب کوئی بھی بچہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے ماں باپ، یعنی کوئی بچہ اب ایسا نہیں، سارے بچوں کو عورتیں لے گئی، صرف یتیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد بچے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں خالی ہاتھ یہاں سے جاؤں، یہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اس یتیم ہی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ انداز گفتگو دیکھو کیا ہے کہ میں اس یتیم ہی کو ساتھ لے لوں۔ تو ان کے شوہر نے منظوری دے دی اور کہا کہ حلیمہ تم لے جا سکتی، کوئی بات نہیں، تم لے جا سکتی۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے، حارث بن عبدالعزیز نے، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے چلی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر آئی. اس سے صرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں برکت کا نزول نہیں تھا. یہ تمام کائنات عالم کے لیے برکت ہے، تمام کائنات عالم کے لیے، مشرق و مغرب کے لیے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، ولادت مصطفیٰ، یہ تمام عالم کے لیے ایسا تھا کہ جس نے سب کو اجالا کر دیا، سارے جگ میں اجالا کر دیا، ساری جہان میں اجالا کر دیا. اور یہاں پہ یہی بات لکھتے ہیں صاحب جو کتاب ہے، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے یہاں پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب، جنہوں نے تمام کائنات عالم میں اجالا پیدا کر دیا، سب کو روشن روشن کر دیا. اسی لیے شاعر کا ایک شعر ہے بڑا پیارا، کیا کہتا ہے کہ اجالا جس کا کہ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے. انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، اور حضور ہی کا کرم ہے، اور انہی کا آنا ہے کہ انہی کی روشنی ہر جگہ پھیلی، انہی کی روشنی ہر جگہ پھیلی. آگے کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ایسا کرم ہوا کہ میں جب اپنے خیمے میں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیمے میں لائی، کیونکہ ان کا جو شہر تھا، ان کا جو گاؤں تھا، اس مکہ شہر سے کافی دور تھا. تو وہ لوگ پہلے مکہ اپنے گاؤں سے مکہ شہر آئے اور وہاں پہ اپنا خیمہ لگایا، جس کو عام زبان میں ہم ٹینٹ کہتے ہیں، وہ لگائے. اور پھر اس کے بعد بچے کی تلاش میں وہ لوگ گئے. تو جب وہ کہتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم یہ واقعے کو کہاں کنیکٹ کرتے، وہ یہاں صحیح ہو جائے گا. ہم اس کو الگ نظریے سے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جب گھر پہ گئے، گاؤں میں گئے، قبیلے میں گئے، وہاں ہوا، لیکن یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی جب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی اپنے خیمے میں جو اسی شہر کے قریب تھا، وہاں جب لے کر آئی تو لانے کے بعد جب میں نے دودھ پلانے کے لیے جب میں بیٹھی تو ایسی رحمت کا نزول ہوا کہ میں، حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہے، میں وہ تھی کہ مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ میں ایک بچے کو دودھ پلا سکوں، خود میں کمزور تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایسا برکت عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حلیمہ سعدیہ کے پستان میں اس قدر دودھ اتارا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے رضائی بھائی نے، دونوں نے یہاں الفاظ کے ساتھ شکم سیر ہو کر دودھ پیا. سیدی سرکار اعلی حضرت کے خلیفہ اس بات کو لکھ رہے، اعلی شکم. تو کوئی بھی الفاظ ایسا نہ ہماری زبان سے نکلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہے اور ہم کہہ رہے نہیں کیا. اب بات سمجھ گئے تو سمجھ گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا. اور آگے یہ بات آتی ہے، آگے دونوں نے، پہلے تو ایک بچے کو پلانے کی طاقت نہیں، اب کیا کہتی ہے کہ میں نے حضور کو بھی پلایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے بھائی جو رضائی بھائی تھے انہوں نے بھی دودھ پیا، دونوں نے دودھ پیا. اور آگے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو جب میں دودھ دونوں نے پی لیا، پھر دونوں آرام سے سو گئے. پھر اونٹنی کو دیکھا، میری نظر اس اونٹنی پہ پڑی جس اونٹنی کے تھن میں دودھ نہیں تھا، بہت کمزوری میں. اس پہ سوار ہو کر کون آئے تھے؟ اس پہ سوار ہو کر حلیمہ سعدیہ کے شوہر اور ان کے بچے آئے تھے. کھچر پہ سوار ہو کر حلیمہ سعدیہ آئی تھی، اس اونٹنی میں بھی طاقت نہیں تھی. تو کیا دیکھتی حلیمہ سعدیہ؟ دیکھتی کہ میرے خیمے کے باہر جو
اونٹنی جو کھڑی تھی، میں نے جیسے ہی اس اونٹنی پہ میں نے نظر ڈالی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس کا تھن بھی دودھ سے بھر گیا، دودھ سے بھر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو، آقا کی برکت دیکھو کہ دودھ سے اونٹنی کا تھن بھر گیا۔ اور کہتی ہے حلیمہ سعدیہ کہ میں نے اور میرے شوہر نے مل کے دودھ کو دھوا، اور نکالنے کے بعد میں نے اور میری شوہر نے خوب شکم سیر ہو کر ہم نے اس دودھ کو پیا، اور پینے کے بعد پھر پرسکون اور چین کے ساتھ سو گئے۔ یہ الفاظ یہاں سے الگ سے ایڈ کیا نہیں گیا ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ وہ لوگ اتنے قحط سالی میں تھے، بھوک تھی، جسم میں طاقت نہیں تھی۔ بھوک اور پیاس سے نیند آتی ہے کسی کو؟ آپ کو بغیر کھانے کے رات میں سلا دیا جائے تو آپ پوری رات میں نہ جانے کتنی بار تہجد کے لیے اٹھ جاؤ گے۔ حالت تو یہ ہو جاتی ہے نا، نیند کیوں نہیں؟ بھوک لگی ہے، نیند نہیں آ رہی۔ تو وہاں حالات ایسے تھے کہ ایسا سوکھا پڑا تھا، ایسی مشکل تھی، تبھی تو وہ لوگ اپنے وطن کو، اپنے گاؤں کو چھوڑ کے اتنا دور آیا کرتے تھے کہ کوئی بچہ مل جائے جس کو ہم لے کر جائیں، پھر اس کی خوب اچھے سے پرورش کرے، جب واپس اس کو لے کر آئیں گے تو انعام ملے گا۔ یہی ان کا عمل ہوا کرتا تھا۔ تو کیا کہتی ہیں کہ ہم نے دودھ پیا، دونوں نے شکم سیر ہو کر دودھ پی اور رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے، ابھی گود میں آئے، اور دیکھو برکتیں کتنی ہیں، برکتیں کتنی ہیں۔ پھر کیا کہتی حلیمہ؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے شوہر نے یہ جب برکتیں دیکھی، یہ سارا معاملہ میرے شوہر نے جب دیکھا تو حیرت سے دیکھ کر حیران ہو گئے، اور حیرت سے کہنے لگے اے حلیمہ تم بڑا ہی کامیاب بچہ لائی ہو۔ پہلے یہ لوگ کترا رہے تھے کہ اس یتیم بچے کو لے یا نہ لے، اس کو لینے پہ، ان کی پرورش پہ، دیکھ بھال کرنے پہ کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ فلاں فلاں کام کرنا ہے لیکن اس کی آپ کو اتنا پیمنٹ نہیں ملے گا جتنا آپ سوچ کے آئے یا جتنا آپ محنت کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہی کریں گے نا، چھوڑ دوں کی کر لوں، چھوڑ دوں کی کر لوں، یہی ہوگا۔ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر جو تھے وہ کترا رہے تھے پہلے لینے کے لیے، لیکن جب یہ برکتیں دیکھی، یہ سارا معاملہ دیکھا، تو کیا کہتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کہ اے حلیمہ تم بڑا ہی کامیاب بچہ لائی، تم بڑا ہی کامیاب بچہ لائی ہو۔ تو حلیمہ سعدیہ نے بھی پھر جواب دیا واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بڑا، نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ اور کہتی ہے مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہیں کہ اب مجھے یہی ہے۔ اور یہ تمام واقعات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں نقل فرما رہے ہیں، اپنی کتاب میں اس باتوں کو لکھتے ہیں، جو قریب 350-400 سال پہلے کی کتاب، آپ اس بات کو لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف گئے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ سارے واقعات کہاں ہوئے تھے؟ یہ سب خیمے میں ہو رہے تھے۔ پھر کہتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر پھر لے کر ہم کہاں چل دیے؟ اپنی گاؤں کی طرف چل دیے۔ گاؤں کی طرف گئے تو میرا وہی کھچر جس پہ میں سوار ہو کر آئی تھی۔ اب آقا کی برکت دیکھو کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھو کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ وہی کھچر جس پر میں آئی تھی، جو پیچھے پیچھے چل رہا تھا، سب سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اور ہم سب سے پیچھے رہ گئے تھے۔ واپس جب میرے گھر کی طرف میں جا رہی تھی اور میرے گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت آمینہ کے بیٹے تھے، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ کھچر سب سے آگے آگے چل رہا ہے، سب سے آگے آگے چل رہا ہے، سب وہ کمزور کھچر آگے آگے چل رہا ہے۔ تو ان کے ساتھ والی جو عورتیں تھی وہ کہتی ہیں اے حلیمہ کیا معاملہ ہے، یہ کھچر تیز کیوں چلنے لگا؟ یہ وہی کھچر ہے جو تم لے کر آئی تھی، یا پھر تم نے یہ کھچر کو دوسرا کھچر، تیز رفتار والا کھچر تم نے خرید لیا ہے؟ کون ہے یہ کیسا کھچر ہے؟
جو پیچھے پیچھے چل رہا تھا جانے کے وقت، واپسی کے وقت اب سب سے آگے آگے چل رہا ہے. یہ عورتوں کی باتیں ہو رہی تھی. حضرت حلیمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ سن رہی تھی. ان کو تو پتا تھا کہ یہ کس کی برکت ہے، یہ برکت کس کی مل رہی ہے. وہ سمجھ گئی نا، یہ دودھ میں تھن ہوتا، یہ تھن میں دودھ کا اترنا، یہ دودھ سے سیراب ہونا، سب کو پلا، یہ سب سمجھ گئی تھی وہ. پھر یہ سارا معاملہ یہ ہوا کہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے یہ سفر ہمارا کرتے کرتے ہم عورتوں کے ساتھ کہاں پہنچے، اپنے گاؤں، اپنی جگہ پر ہم پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد وہ حالات بتاتی ہے، میں نے حالات دیکھا تو اتنی قحط سالی تھی، تمام جانور کمزور ہو چکے، پورے گاؤں کے، پوری زمین کے، وہاں کے ہر جانور کمزور ہو چکے. سب کا معاملہ ایسا تھا کہ دودھ میں، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں، کمزوری بہت زیادہ. لیکن کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں نے پہلا قدم رکھا، جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو کہتی ہیں کہ میری بکریوں کے تھن میں اللہ تبارک و تعالی نے دودھ کو اتار دیا. ابھی قدم کا رکھنا تھا اور ابھی دودھ جو ہے اتر گیا. انہی کے قدموں کی برکتیں ہے نا. ابھی رکھنا تھا کہ دودھ جو ہے ان کی بکریوں کے تھنوں میں اتر گیا. اب روزانہ میری بکریاں، اب دیکھو کیا واقعہ پیش کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں واپس جب چرنے کے لیے جایا کرتی اور واپس شام میں جب آیا کرتی تو میں کیا دیکھتی کہ ان کے تھن دودھ سے بھر گئے، اس قدر بھر گئے جو پہلے کبھی نہیں ہوا کرتا تھا. اور بستی میں تمام کے تمام جو جانور تھے وہ بھی چرنے جاتے، لیکن ان کے تھن میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں اترتا. اب میری بکریوں میں دودھ اترا، باقی قبیلے کی جو بکریاں ہوا کرتی ان کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں اترتا. تو کہتی ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ تم بھی اپنی بکریوں کو وہیں چرانے کے لیے جاؤ جہاں پہ حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں، وہیں جاؤ، شاید وہاں چرنے میں ایسی برکت ہے کہ وہاں جو جانور چرتا ہے دودھ زیادہ دیتا ہے، تو تم بھی وہیں جاؤ. تو تمام قبیلے کی عورتوں نے اپنے اپنے جانوروں کو، بکریوں کو وہیں بھیجا. لیکن معاملہ پھر وہی نکلا، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بھی چر رہی ہیں اور قبیلے کی عورتوں کے گھروں کی بکریاں بھی چر، سب کچھ وہی معاملہ ہے، لیکن ان کے تھنوں میں دودھ نہیں اور ان کے تھن میں دودھ ہی دودھ ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی دودھ ہی دودھ ہے. اور آخر میں کیا کہتی ہیں؟ آخر میں کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ہم یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں، یہ جنگل والی بات، یہ چرنے والی بات ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور کہتی ہیں کہ اس میں جنگل کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، کہ کسی جگہ کے چرنے کی برکت نہیں ہے کہ یہاں جائیں گے تو زیادہ تھن میں دودھ آئے گا، نہیں، یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نبوت کا فیض تھا کہ جس کو میں اور میرے شوہر ہی سمجھ رہے تھے، باقی اور کوئی نہیں سمجھ رہا تھا. یہ الفاظ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، یا ان کا کہنا ہے کہ میں اور میرے شوہر سمجھ رہے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ فیض ہم کو مل رہا تھا، جو ہماری بکریاں چر رہی تھی اور ان کے تھنوں میں دودھ آ رہا تھا. کہتے سبحان اللہ. آپ اندازہ کرو کہ کیا معاملہ ہوگا اور کیسا فیض ہوگا، اور کیسا کرم ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ابھی وہ وقت ہے کہ جس میں بچہ دودھ پینے کا زمانہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ان تمام لوگوں کو ایسے مل رہی ہیں کہ جس گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا اب وہ گھر بھی کھا رہا ہے، اور اس کے گھر کی جو بکریاں ہیں، جو جانور ہیں، وہ بھی خوشحال. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے کہتی ہیں کہ ایسے ہی سارا معاملہ چلتا گیا، دودھ پینے کا جو زمانہ تھا ایسے ہی چلتا گیا. 2 سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے سال کے ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنے سال؟ 2 سال کے ہو گئے. پھر میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال یہ تھا کہ دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے، خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے. اور کہتے ہیں آگے، اب ہمارا جو دستور ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، ہم بچوں کو لاتے ہیں،
دودھ پینے کا زمانہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہم بچے کو واپس سے اس کے والدین کے پاس چھوڑ آتے، والدین کے پاس چھوڑ آتے۔ تو ہمارا یہی معاملہ ہوا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا دل نہیں تھا چھوڑنے کا، کیوں دل کرے؟ جس کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے، اتنی برکت آ رہی، وہ کوئی چھوڑے گا؟ ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کو فائدہ ہی فائدہ پتہ چل جائے تو ہم میں سے کوئی چھوڑے گا؟ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی کہ ہمارا دل ذرا بھی نہیں تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے چھوڑیں اور وہاں والدین ان کی والدہ کے پاس دے کر آئے، لیکن ہمارا جو معاملہ تھا، جو دستور تھا، جو معاملہ فکس ہوا تھا، ہم اسی کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں عجیب اتفاق تھا کہ اس سال جس وقت میں ہم مکہ مکرمہ گئے، اس سال مکہ شہر میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، وبائی۔ اور اتفاق اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ مکہ مکرمہ میں ہوا نہیں کرتا تھا، لیکن جس وقت ہم پہنچے اس وقت میں وبائی بیماری پھیلی تھی۔ تو ہم نے حضرت آمینہ، بی بی آمینہ سے کہا اور منایا ان کو کہ ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں ان کا یہاں رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں رہنا، یہ بالکل جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور ہم نے منا کر، ہمارا دل تھا کہ ہم ان کو واپس لے جائیں، اور یہ بہانہ بھی مل گیا، تو ہم نے منا کر، سمجھا کر، اور واپس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے، اپنے ساتھ خوب محبت کرنے لگی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی، بہت زیادہ مانتی، بہت زیادہ۔ تو واپس لے کر چلی گئی۔ اور آگے کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے تو دوسرے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے، لیکن کبھی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کھیل کود میں نہیں گئے، اپنے آپ کو علیحدہ رکھا، الگ رکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی اس وقت میں اپنے آپ کو الگ رکھا۔ اور ایک روز مجھ سے کہنے لگے، حلیمہ سعدیہ کہتی کہ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اے اماں جان، آپ یہ بتائیے کہ میرے دوسرے بھائی بہن نظر نہیں آتے، صبح صبح جاتے ہیں اور شام میں آتے، وہ کہاں جاتے ہیں؟ تو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، بتایا کہ یہ جو بچے ہیں، جو تمہارے بھائی بہن ہیں، یہ جو ہے یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو بار بار وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے بھی جانے کی اجازت دے دو، میں بھی جانا چاہتی ہوں، میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ اجازت نہیں دیتی ہے، بار بار کہہ رہے لیکن نہیں دیتی، کیونکہ انہیں ڈر تھا۔ اب بڑی محبت فرماتی تھی کہ کہیں جانا ہوا، کچھ معاملہ ہو گیا تو کیا ہوگا، میں کیا جواب دوں گی، تو نہیں جان۔ تو بار بار کہنے پر حلیمہ سعدیہ نے ہاں کہہ دی، منظوری دے دی، منظوری دے دی۔ اب ایسا ہوا کہ وہ روزانہ حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ، حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ وہ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو بکریوں کا چرانا ہے، یہ تمام انبیاء اور رسول تمام کی سنت مبارکہ ہے۔ بکریوں کا چرانا کہہ دے یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ وہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ملتا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اسی پر صاحب کتاب لکھتے اس بات کو ہے کہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے وہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ بچپن میں عمل بکریوں کو چرانا، یہ اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار کر رہا تھا، کہ یہ وہ خصلت ہے، یہ وہ وصف ہے کہ جو نبی کیا کرتے تھے، جو رسول انبیاء کیا کرتے تھے، جو بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ اسی پہ ایک شعر آتا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ آپ سوچو نا کہ وہ بکریوں کی کیا معراج ہوگی، چرانے کے لیے اور کوئی نہیں، ان بکریوں کو چرانے کے لیے اور کوئی نہیں، ان بکریوں کو وہ چرا رہے تھے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو بنایا،
تمام انسانوں کو بنایا، تمام جن سب کچھ رب نے ان کے لیے پیدا کیا، وہ نبی وہ ذات بکریوں کو چرا رہی ہے، بکریوں کو چرا رہی ہے۔ سید امین القادری صاحب ایک شعر فرماتے ہیں، ہم اگر یہ دعا بھی کریں، آپ تصور کریں، ہم سوچتے ہیں نا کہ کاش وہ زمانہ ملے اولیاء اللہ کا، مشہور جب ہم اولیاء اللہ کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کاش ان کے زمانے میں ہم ہوتے، اعلی حضرت کے زمانے میں ہوتے، خواجہ غریب نواز کے زمانے میں ہوتے، غوث پاک کے زمانے میں ہوتے، ہے نا، حضرت فضیل بن عیاض کے زمانے میں ہوتے، حضرت ابراہیم بن ادم کے زمانے میں ہوتی ہے بات، دل میں ضرورت ہے کاش ہوتے، نظام الدین اولیاء کے زمانے میں کاش ہوتے۔ تو اسی پہ کہتے ہیں کہ خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا، خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا، انہی کے دور میں میں نے جنم لیا ہوتا، انہی کے دور میں میں نے جنم لیا ہوتا۔ اور ہوتا کیا، انہی کے دور میں جب میں جنم لیتا تو ہوتا کیا، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا۔ یہ ایک شاعر کیا پیش کر رہا ہے کہ یہ زمانہ، یہ زندگی، یعنی بتا رہا ہے کہ وہ زمانہ ملتا بکری ہی ہوتے، حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا، کاش وہ زمانہ ملتا کہ انہی کے دور میں میں نے جنم لیا ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 5 منٹ اور کچھ باتیں ہیں، لیکن میں اگر یہ واقعہ شروع کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ وقت لگ جائے گا، کیونکہ شک صدر کا واقعہ ہے اور اس کو پھر تفصیل سے سننا بھی ہے، اس میں ہوا کیا تھا، ان باتوں کو معلوم رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے مزید گفتگو ہم سنیں گے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک گزارش ہے، پرخلوص گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا جلدی تشریف لائیں تاکہ آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس شروع سے سننے ملے۔ یہ ایک واقعات، یہ ایک باتیں کنٹینیو کی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں۔ اب ہم جو ہے اگر اس پہ تھوڑا بھی یہاں وہاں ہو، یہ واقعات ہمیں کیا معاملہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں اس سے پہلے کون سا واقعہ تھا، اس سے پہلے کون سا واقعہ تھا، ابھی بھی ہمارے ذہن میں وہ باتیں فٹ نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نہیں پڑھ پا رہے تو کم سے کم سننے کے لیے وقت پر آ جائے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔